السلام علیکم پیارے ساتھیوں، آج کی کہانی بہت عجیب و غریب اور تلخی سے بھری ہوئی ہے۔ دو بہنوں کے شدید عشق کی کہانی، کیسے برباد کیا خود کو۔ آئیے مل کر یہ کہانی سنتے ہیں۔ اس سے پہلے ہمارے چینل سیدہ وائس کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز کے لیے بیل کو ضرور دبائیے۔ اس دن میں اخبار دیکھ رہی تھی کہ میری نظر ایک اشتہار پر پڑی۔ اشتہار یہ تھا، ایک گھر میں ایک خاتون کو کسی ایسی لڑکی کی ضرورت ہے جو لکھنے پڑھنے کا کام کر سکے۔ میں ان دنوں بی اے کر کے گھر میں بور ہو رہی تھی۔ ایم اے کرنے کا ارادہ تھا، لیکن ابھی تک ایڈمیشن فارم وغیرہ نہیں آئے تھے۔ اس لیے میں نے سوچا کیوں نہ یہ کام کر کے دیکھا جائے، اس طرح کچھ پیسہ ہی آ جائے گا۔ میں نے اپنے گھر والوں سے ذکر کیا تو انہوں نے اجازت دے دی، لیکن اس شرط پر کہ پہلے میں وہاں کا ماحول دیکھ لوں، اس کے بعد کوئی فیصلہ کروں۔ میں اس پتے پر پہنچ گئی۔ وہ شہر کے ایک صاف ستھرے علاقے کا 2 منزلہ مکان تھا، خوبصورت بنا ہوا تھا۔ میں نے گھنٹی بجائی تو گھنٹی کے جواب میں جس نے دروازہ کھولا، میں اسے دیکھ کر کانپ کر رہ گئی۔ وہ ایک عورت تھی، لیکن اس کی عمر کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا۔ اس کا پورا چہرہ بری طرح سے جھلسا ہوا تھا، سر کے بال تک اڑ چکے تھے۔ بہت ہی بھیانک شکل تھی اس کی۔ اس کی آواز بھی بہت دہشت ناک سرسراتی ہوئی تھی۔ کیا بات ہے، کیوں آئی ہو؟ اس نے پوچھا۔ میری زبان لڑکھڑانے لگی۔ وہ اس گھر سے ایک اشتہار شائع ہوا ہے، اس لیے آئی ہوں۔ سمجھ گئی، یہ آپا کا کام ہوگا۔ آؤ اندر آ جاؤ۔ میں خوفزدہ سی اندر آ گئی۔ اس نے مجھے ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا۔ وہ عورت مجھے بٹھا کر کمرے سے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد ایک دوسری عورت کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ ایک نارمل عورت تھی، یعنی اس کے چہرے پر اس قسم کے کوئی نشان وغیرہ نہیں تھے، لیکن اللہ کی پناہ اس کے دونوں ہاتھ جلے ہوئے تھے۔ نہ جانے یہ کیا معمہ تھا، ایک کا چہرہ جھلسا ہوا تھا، دوسرے کے ہاتھ۔ مجھے اس گھر سے خوف محسوس ہونے لگا، لیکن اب تو آ ہی گئی تھی، اس لیے کسی طرح کچھ نہ کچھ وقت گزارنا تھا۔ اشتہار دیکھ کر آئی ہو؟ اس نے پوچھا۔ جی، میں نے گردن ہلا دی۔ تم اردو لکھ لیتی ہو؟ اس نے دوسرا سوال کیا۔ کیوں نہیں، مجھے ضرورت ہے۔ اس نے اپنے جھلسے ہوئے ہاتھ آگے کر دیے۔ تم دیکھ سکتی ہو، میں ان جلے ہوئے ہاتھوں سے لکھ نہیں سکتی، اس لیے میں بولتی رہوں گی، تم لکھتی رہنا۔ جی ہاں، میں یہ کام بخوبی کر سکتی ہوں۔ تمہاری تنخواہ 10,000 روپے ہوگی۔ ٹھیک ہے میڈم، میں کل سے آ جاؤں گی۔ میڈم نہیں، میرا نام دردانہ ہے، دردانہ آغا۔ تمہیں اگر لکھنے پڑھنے کا شوق ہے تو تم نے میرے ناولز ضرور پڑھے ہوں گے۔ اوہ کیوں نہیں، میں جلدی سے بولی۔ تو آپ دردانہ ہیں؟ میں ہی دردانہ آغا ہوں، مشہور رائٹر جس کے ہاتھ جلے ہوئے ہیں، جو خود سے لکھ بھی نہیں سکتی۔ یہ حادثہ، میں نے کچھ کہنا چاہا تھا، پھر میں چپ ہو گئی، یہ سوچ کر کہیں وہ برا نہ مان جائے۔ تو پھر کل تم 10 بجے آ جانا، میں تمہارا انتظار کروں گی۔ میں نے جب گھر آ کر یہ سب کو بتایا تو سب ہی حیران رہ گئے۔ بیٹا، میرا خیال ہے تم ایسی پراسرار جگہ پر ملازمت مت کرو، امی نے کہا۔ کیوں نہیں امی، وہ ایک مشہور عورت ہے، ہو سکتا ہے کہ ان دونوں کے ساتھ ایسا کوئی حادثہ ہوا ہو۔ ویسے وہ دونوں نارمل ہیں، اور وہ دونوں ایک دوسرے کی کزن ہیں؟ ابو نے پوچھا۔ یہ مجھے نہیں معلوم، میں نے ابھی تک ان سے کچھ پوچھا نہیں۔ بہرحال محتاط رہنا۔ میں دوسری صبح 10 بجے اس مکان میں پہنچ گئی۔ دروازہ اسی عورت نے کھولا جس کا چہرہ جلا ہوا تھا۔ میں نے محسوس کیا وہ خاموش طبع عورت تھی، باتیں کرنا شاید پسند نہیں کرتی تھی۔ اس نے مجھے لاؤنج میں لے جا کر بٹھا دیا اور خود باہر چلے گئی۔ اس لاؤنج کی سجاوٹ بھی بہت خوبصورت تھی۔ ایک طرف کتابوں کا ریک تھا، اس ریک کے برابر میں ایک چھوٹی سی میز تھی جس پر ایک بڑی سی فریم کی تصویر رکھی ہوئی تھی۔ وہ تصویر ایک خوبصورت لڑکی کی تھی۔ میں نے ایسے پرکشش چہرے کم ہی دیکھے ہوں گے۔ کیا لڑکی تھی، کیا چہرہ تھا! انتہائی خوبصورت آنکھیں، کھڑی کھڑی ناک، کتابی چہرہ۔ صحیح معنوں میں وہ تصویر ایک خوبصورت لڑکی کی تھی۔ میں اس تصویر کو دیکھنے میں اتنی محو تھی کہ لاؤنج میں کسی کی آمد کا احساس بھی نہیں ہو سکا۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ آواز گونجی اور میں بری طرح سے چونک اٹھی۔ یہ وہی عورت تھی، جھلسے ہوئے چہرے والی، جو ایک ٹرے میں چائے لے کر آئی تھی۔ چائے پیو، تمہاری باس آ رہی ہے، اس نے اپنی سرسراتی آواز میں کہا اور ٹرے میز پر رکھ دی۔ شکریہ۔ وہ جانے لگی، پھر جاتے جاتے اچانک پلٹ کر میرے پاس آئی۔ جانتی ہو یہ تصویر کس کی ہے؟ جی نہیں، میں نہیں جانتی، یہ میں ہوں، اس نے سرسراتی ہوئی آواز میں بتایا۔ اس وقت اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی جو مجھے بہت بھیانک محسوس ہوئی۔
وہ اتنا بتا کر کمرے سے باہر چلے گئی۔ میرے اللہ، یہ تصویر اس کی کیسے ہو سکتی ہے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ اگر وہ سچ کہہ رہی تھی تو یہ کتنی بھیانک اور تلخ سچائی تھی کہ اتنی خوبصورت لڑکی کا یہ حال ہو گیا۔ اللہ جانے اس کا چہرہ کس طرح مسخ ہوا ہوگا، کیا واقعہ ہوا ہوگا۔ مجھے بہت دکھ ہوا۔ کچھ دیر بعد دردانہ آغا لاؤنج میں داخل ہو گئی۔ انہیں دیکھ کر میں احتراماً کھڑی ہو گئی۔ ان کے ہاتھ میں رائٹنگ پیڈز اور پوائنٹر تھے۔ بیٹھ جاؤ، انہوں نے مجھے اشارہ کیا، اور یہ سب سنبھالو، تمہارا کام شروع ہو رہا ہے۔ جی ہاں، میں نے قلم کاغذ سنبھال لیا۔ میں آج سے ایک نیا افسانہ شروع کر رہی ہوں، اس نے بتایا۔ یہ ایک عجیب کہانی ہے، اس میں تنہائی کا گرب بھی شامل ہے اور خود غرضی کی انتہا بھی۔ جی ہاں، آپ بتائیے، میں لکھ رہی ہوں۔ اس نے آہستہ آہستہ ٹھہرے ٹھہرے انداز میں لکھوانا شروع کر دیا۔ اس نے مجھے پیراگرافنگ بتائی، یہ بتایا کس طرح جملہ ختم ہونے کے بعد دوسری لائن میں جملہ کہاں سے شروع کرنا ہے۔ اس کے بارے میں میرے جو تاثرات تھے وہ ختم ہونے لگے۔ اس کی آواز میں شفقت بھی تھی اور ایک ادیبہ کا علم بھی بول رہا تھا۔ اس نے ایک ایسی لڑکی کی کہانی لکھوائی جو پہاڑوں کے درمیان ایک دلکش وادی میں رہا کرتی تھی۔ اس کا محبوب اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ بظاہر تو یہ عام سی کہانی تھی، لیکن اس نے بہت خوبصورت انداز دیا تھا۔ اس دن وہ کہانی مکمل نہیں ہو سکی تھی، اس لیے کہانی کو اگلے دن کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ میں نے گھر آ کر بتایا کہ میں اس جگہ سے مطمئن ہوں۔ پھر جب میں نے بتایا کہ جلے ہوئے چہرے والی اپنے زمانے میں بہت خوبصورت تھی تو سب یہ سن کر حیران ہوئے۔ دوسرا دن بھی اسی طرح گزر گیا۔ کہانی چونکہ بہت لمبی تھی اس لیے دوسرے دن بھی مکمل نہیں ہو سکی۔ البتہ تیسرے دن جب میں نے دروازے کی گھنٹی بجائی تو اس دفعہ دروازہ دردانہ آغا نے کھولا۔ جاؤ، لاؤنج میں جا کر بیٹھ جاؤ، اس نے کہا۔ میں اس کمبخت کا مزاج ٹھیک کر کے آتی ہوں۔ وہ غصے میں معلوم ہوتی تھی اور اس نے یہ جملہ یقیناً اس جلے ہوئے چہرے والی کے لیے کہا ہوگا۔ میں لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ بھی لاؤنج میں آ گئی۔ اب اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ اب بالکل ٹھیک ہو گئی ہے۔ کبھی کبھی بے وجہ ضد کرنے لگتی ہے۔ میڈم، اگر آپ برا نہ مانیں تو کیا آپ سے پوچھ سکتی ہوں کہ ان سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ کیوں نہیں، وہ فرزانہ ہے، میری چھوٹی بہن۔ میں نے اپنی اولاد کی طرح اس کی پرورش کی ہے۔ وہ تو بہت خوبصورت تھی میڈم، میں نے تصویر کی طرف اشارہ کیا۔ پھر یہ کیا ہوا؟ لڑکی، اس کی آواز میں اچانک سختی آ گئی۔ بہتر یہی ہے کہ تم اپنے کام سے کام رکھو، تمہیں ان معاملات سے کوئی دلچسپی نہیں ہونی چاہیے۔ سوری میڈم، میں سنبھل کر بیٹھ گئی۔ چلو کام شروع کرو۔ اس نے پھر لکھوانا شروع کر دیا۔ کچھ دیر بعد شاید اسے احساس ہو گیا کہ اسے سختی سے نہیں بولنا چاہیے تھا، اس لیے وہ نرم لہجے میں بولی، فرزانہ کے ساتھ ایک حادثہ ہو گیا تھا، ہو سکتا ہے کبھی تم اس بارے میں جان سکو، لیکن ابھی نہیں، سمجھی؟ یس میڈم۔ اس نے پھر کہانی سنانی شروع کر دی۔ کہانی بہت خوبصورت جاری تھی۔ اس کے کئی موڑ تھے، کرداروں کی ہیئت بہت مضبوط تھی۔ احساس ہو رہا تھا وہ واقعی ایک باکمال رائٹر ہے۔ وہ کہانی اسی دن ختم ہو گئی۔ جب میں جانے لگی تو اس نے کہا، سنو، میری عادت ہے ہر کہانی کے خاتمے کے بعد ایک دن میں آرام کرتی ہوں، اب تم پرسوں آنا۔ ٹھیک ہے میڈم۔ میں جب پرسوں صبح اس کے گھر پہنچی تو دروازہ کھولنے اس کی بہن فرزانہ آئی ہوئی تھی۔ شاید وہ مجھے دیکھ کر مسکرائی تھی کیونکہ اس کے جلے ہوئے ہونٹ اسی انداز سے پھیلے تھے۔ آؤ اندر آ جاؤ، اس نے مجھ سے کہا۔ آج تمہاری باس آرام کر رہی ہیں، طبیعت ٹھیک نہیں ہے ان کی۔ اوہ، تو پھر میں چلتی ہوں۔ نہیں، اتنی جلدی کہاں جا رہی ہو؟ وہ سرسراتی ہوئی آواز میں بولی۔ آج ہی تو موقع ملا ہے کہ میں بھی تمہیں ایک کہانی سناؤں، ورنہ آپا موقع ہی کہاں دیتی ہیں۔ مجھے ویسے بھی اتنی جلدی گھر واپس نہیں جانا تھا۔ پھر وہ جو کچھ بتانے والی تھی وہ یقیناً کوئی دلچسپ بات ہی ہوگی، اس لیے میں اس کے ساتھ لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی۔ لڑکی، میں نے آج تک تمہارا نام معلوم نہیں کیا، کیا نام ہے تمہارا؟ نیلوفر۔ نیلوفر، یہ کہانی جو میں تمہیں سنانے جا رہی ہوں تمہارے لکھنے کے لیے نہیں ہے بلکہ یاد رکھنے کے لیے ہے۔ اسے تم صرف یاد رکھنا، ہو سکتا ہے کبھی نہ کبھی دہرانے کی ضرورت پیش آ جائے۔ جی فرمائیے، میں سن رہی ہوں۔ یہ کہانی دو بہنوں کی ہے، اس نے سرسراتی ہوئی آواز میں بتانا شروع کر دیا۔ دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتی تھی کیونکہ پوری دنیا میں ان دونوں کا ایک دوسرے کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر زندہ رہتی تھی۔ ایک بیمار ہوتی تو دوسری بھی بیمار پڑ جاتی، ایک خوش ہوتی تو دوسری کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ آ جاتی، ایک کو کچھ ہوتا تو دوسری بے قرار ہو جاتی۔ دونوں ایک ساتھ گھر سے نکلا کرتی اور ساتھ واپس آیا کرتی۔ بہت سے لوگ دونوں کی محبت کو
بہت فخر سے دیکھا کرتے تھے۔ اب تم یہ کہو گی کہ یہ تو ایسی کوئی خاص بات نہیں، بہنیں تو ایک دوسرے سے محبت کرتی ہیں، یہ درست ہے، لیکن وہ عشق تھا، عشق کی انتہا تھی، اس کا کسی سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آپ ایسا کہہ رہی ہیں تو پھر واقعی ایسی ہی بات ہوگی۔ ایسا ہی تھا۔ اس کی آواز تیز ہو گئی۔ تم ایسا سمجھ لو کہ ایک بار دونوں کو ایک ہی آدمی سے محبت ہو گئی۔ محبت کیا، تم اسے پسند سمجھ لو۔ دونوں نے ایک ہی لڑکے کو پسند کر لیا۔ ہاں، میں نے تمہیں یہ نہیں بتایا کہ چھوٹی بہن بہت خوبصورت تھی اور بڑی بس معمولی شکل کی تھی۔ یہ بھی اللہ کی مصلحت سمجھ لو۔ اس کے باوجود چھوٹی کو نہ غرور آیا، نہ ہی بڑی کو احساس کمتری ہوا۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے سراپا قربان ہو کر رہ گئی۔ پھر یہ ہوا کہ ایک آدمی دونوں کو پسند آ گیا۔ اس وقت تو دونوں کے لیے ایک امتحان ہو گیا ہوگا میڈم۔ ہاں، بہت بڑا امتحان۔ اس میں ایک دشواری یہ تھی کہ اگر کسی ایک کی طرف اس آدمی کا جھکاؤ ہوتا، سمجھ میں آ جاتا، تو معاملہ بہت آسان تھا، لیکن وہ کمبخت دونوں کے ساتھ ایک جیسا رویہ رکھتا تھا۔ یہ نہیں معلوم ہوتا تھا کہ اس کی خاص مہربانی کس پر ہے۔ وہ ایک طرف چھوٹی کے ساتھ آؤٹنگ پر جا رہا ہوتا تھا، بڑی بھی اس کی مہربانی اور توجہ سے محروم نہیں تھی۔ اس لیے دونوں بہنوں کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ کس پر مہربان ہے یا کس کو پسند کرتا ہے۔ یہ تو بہت آسان سی بات تھی، پتہ چل ہی جاتا۔ ہاں، یہ مرحلہ بھی آیا تھا، لیکن اس سے پہلے دونوں بہنیں ایک دوسرے کے حق میں دستبردار ہو چکی تھی۔ میں نہیں سمجھی میڈم، یہ کس طرح ہوا ہوگا؟ دونوں نے یہ کہہ دیا کہ وہ اس آدمی کو چھوڑ رہی ہیں تاکہ دوسری اسے اپنا لے، لیکن دونوں ہی اس بات پر ضد کر رہی تھی کہ میں نہیں، تم اسے اپناؤ گی۔ ابھی اس کی کہانی جاری تھی، اچانک دردانہ آغا کمرے میں داخل ہو گئی۔ کہانی دلچسپ تھی۔ دونوں بہنیں، ان میں سے ایک بہت خوبصورت، دوسری نارمل صورت کی، پھر درمیان میں ایک ایسا آدمی آتا ہے جس کی توجہ دونوں کی طرف ہو جاتی ہے اور دونوں ایک دوسرے کے لیے قربانی دینے کو بےتاب ہوتی ہیں۔ آگے نہیں معلوم کیا ہوا تھا، اتنا ضرور تھا کہ یہ کہانی انہی دونوں کی تھی۔ دونوں ایک مکان میں رہنے والی، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک، ایک خوبصورت سی، دوسری کم صورت والی۔ یہاں تک یہ کہانی ان دونوں کی ہی تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا، یہ بھی کسی نہ کسی طرح معلوم ہو جانا ہی تھا۔ 2 دنوں بعد میں وہاں پہنچی تو دردانہ آغا کی طبیعت ٹھیک ہو چکی تھی۔ وہ اب کہانی لکھوانے کے موڈ میں تھی، لیکن جب میں نے قلم کاغذ سنبھال کر ان کی طرف دیکھا تو انہوں نے کہا، کیا خیال ہے اس کہانی کو آگے بڑھایا جائے؟ کس کہانی کو؟ وہی جو اس دن فرزانہ تمہیں سنا رہی تھی۔ وہ میں نے دروازے کے پیچھے سے سن لی تھی۔ اب میں تمہیں وہ کہانی سناتی ہوں۔ پریشان مت ہو، تمہیں شاید اندازہ ہو گیا ہوگا، یہ ہماری اپنی کہانی ہے، یعنی ہم دونوں بہنوں کی۔ جی میڈم، یہ اندازہ ہو گیا تھا۔ تو اب وہاں سے شروع کرتی ہوں جہاں سے اس نے ختم کی تھی۔ ہم دونوں کے درمیان ایک شخص آ گیا تھا جس کی توجہ ہم دونوں پر تھی۔ میرا خیال تھا وہ صرف میرا دل رکھنے کے لیے ایسا کر رہا ہے، اس لیے میں نے ایک دن اسے دریافت کیا، خالد، میں جانتی ہوں تم صرف میرا دل رکھنے کے لیے میری طرف توجہ دیتے ہو، کیونکہ میں فرزانہ کے مقابلے میں احساس کمتری کا شکار ہوں، جبکہ فرزانہ مجھ سے کہیں بہتر ہے۔ چلو میں تمہیں ایک آفر دیتی ہوں، تم فرزانہ سے شادی کر لو، کیونکہ میری عمر تو نکلتی جا رہی ہے، لیکن وہ ابھی نوجوان ہے، ابھی اس میں امنگیں ہیں، وہ ابھی آگے چل کر بہت کچھ دیکھے گی، اس کے سامنے خوشیوں سے بھری ہوئی زندگی پڑی ہے، تم اسے اپنا لو۔ دردانہ، کیا تم یہ کھلے دل سے کہہ رہی ہو؟ ہاں، بالکل کھلے دل سے، لیکن ایک شرط کے ساتھ۔ وہ شرط کیا ہوگی؟ وہ شرط یہ ہے کہ شادی کے بعد تم بھی یہیں اس مکان میں ہمارے ساتھ رہو گے، تاکہ فرزانہ میری نظروں کے سامنے رہے۔ نہیں دردانہ، یہ نہیں ہو سکتا، وہ جلدی سے بولا۔ میرا اپنا گھر ہے، پوری فیملی ہے، میں کسی بھی حال میں اپنے خاندان کو چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، مجھے اپنے ماں باپ کے ساتھ رہنا ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر ہم دونوں کو بھول جاؤ۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا، مجھے تو تم دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہے، وہ بھی جلد سے جلد، کیونکہ والدین مجھ پر شادی کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں۔ کچھ بھی ہو، شرط یہی ہوگی۔ میں نے اسے اپنا آخری فیصلہ سنا دیا۔ 2 دنوں کے بعد اس نے مجھ سے کہا، دردانہ، میں نے اب جا کر اپنا مائنڈ بنا لیا ہے اور میں شادی کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہوں۔ کس سے؟ تمہاری بہن فرزانہ سے، اس نے بتایا۔ میں سمجھتا ہوں میرے لیے وہی مناسب رہے گی، اور میں اس سلسلے میں فرزانہ سے بات کر چکا ہوں، وہ بھی تیار ہے۔ چلو تم دونوں کو بہت مبارک ہو، لیکن وہ شرط برقرار رہے گی، چاہے تمہاری شادی فرزانہ سے ہو یا مجھ سے۔ لیکن فرزانہ تو کچھ اور کہہ رہی ہے۔ کیا کہہ رہی ہے؟ وہ میرے ساتھ رہنے کو تیار ہے، وہ یہاں سے رخصت ہو کر میرے گھر چلی آئے گی۔
سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس نے ایسی بات کیسے کر دی؟ میں سچ کہہ رہا ہوں، تم چاہو تو اس سے معلوم کر سکتی ہو۔ نیلوفر، میں اپنی محبت کے زوم میں تھی، اس محبت پر یقین تھا مجھے جو محبت میں فرزانہ سے کرتی تھی۔ میں نے اس کے لیے کتنی قربانیاں دی تھیں، والدین کی موت کے بعد ماں بن کر اس کی پرورش کی تھی، وہ میرے بغیر رہ نہیں سکتی تھی اور میں اچھی طرح جانتی تھی۔ لیکن مجھے اس وقت شدید حیرت اور دکھ ہوا جب اس نے صاف صاف کہہ دیا، ہاں آپا، میں نے خالد کے ساتھ جانے کا فیصلہ کر لیا ہے، میں شادی کے بعد اس کے ساتھ اس کے گھر میں رہوں گی۔ فرزانہ، کیا تم مجھے چھوڑ دو گی؟ ظاہر ہے آپا، میں کہاں تک شادی کیے بغیر تمہارے ساتھ رہ سکتی ہوں؟ اب تمہارا رشتہ آنے سے تو رہا، میں بھی تمہارے ساتھ اپنی زندگی کیوں برباد کروں؟ تم یہ خیال مت کر لینا کہ ہماری محبت میں کمی آ جائے گی۔ نہیں آپا، تمہاری محبت اپنی جگہ اور شادی کی زندگی اپنی جگہ۔ بس نیلوفر، میں تو ٹوٹ کر رہ گئی۔ کیا فائدہ ہوا تھا مجھے ایسی محبت کا؟ اس وقت میری کیفیت جو تھی وہ میں بتا نہیں سکتی۔ مجھے اپنی پوری زندگی ایسا لگ رہا تھا ضائع کر دی میں نے۔ غم اور غصے کی ایسی شدید حالت تھی کہ بس کچھ مت پوچھو۔ کیا کرنا چاہیے تھا مجھے؟ یہ ایک ایسا سوال تھا جو مجھے پریشان کر رہا تھا۔ میں سوچتی رہی، پھر میں نے ایک فیصلہ کر لیا۔ کچھ دیر بعد جب اس کی حالت سنبھلی تو اس نے پھر سے بولنا شروع کیا۔ میں نے فرزانہ کی شادی نہیں ہونے دی، میں یہ برداشت کر ہی نہیں سکتی تھی، اس لیے میں نے اس کے چہرے پر تیزاب پھینک دیا۔ کیا؟ میں اپنی جگہ سے اچھل پڑی۔ میڈم، آپ نے اس کے چہرے کو بگاڑ دیا؟ ہاں میں نے۔ وہ اب آہستہ آہستہ رو رہی تھی۔ میں نے اس کے ساتھ ایسا کیا کیونکہ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں تھا۔ میں اس کے علاوہ کچھ کر ہی نہیں سکتی تھی۔ تم ہی بتاؤ میں اور کس طرح روکتی؟ میرے اللہ، آپ نے اپنی بہن کے اتنے خوبصورت چہرے کو ایسے حال میں پہنچا دیا۔ ہاں، وہ روئی جا رہی تھی۔ خود میں نے اس کی زندگی برباد کر دی جس کو میں اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتی تھی۔ اس کے ساتھ میں نے ایسا سلوک کیا، جانتی ہو کیوں؟ جانتی ہوں میڈم، رقابت ایسی چیز ہے، انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا سکتی ہے۔ آپ کے محبوب کی بیوی بننے جا رہی تھی وہ۔ رقابت نہیں، حسد نہیں بے وقوف، عشق کی انتہا۔ میں اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتی تھی، اس لیے میں نے اس کا چہرہ ہی بگاڑ دیا کہ وہ کسی طرف بھی نہ جائے، کوئی بھی اس سے شادی کرنے کا نہ سوچے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ جب اس کا چہرہ مسخ ہوا تو خالد نے شادی سے معذرت کر لی اور وہ میرے ساتھ رہنے کے لیے مجبور ہو گئی۔ مگر فرزانہ کو اس کا زیادہ افسوس نہیں ہے کیونکہ وہ خود بھی مجھ سے دور ہونا نہیں چاہتی تھی۔ وہ تو وقتی جذبہ تھا کہ وہ خالد کی باتوں میں آ گئی۔ افسوس ہے میڈم آپ پر۔ میرے لہجے میں بے پناہ تلخی تھی۔ آپ کو اتنا خطرناک عمل کرنے کے بعد پشیمانی نہیں ہوئی؟ پشیمانی؟ افسوس؟ وہ ہنس پڑی۔ وہ بہت تلخ ہنسی تھی۔ یہ دیکھ رہی ہو؟ اس نے اپنے دونوں جھلسے ہوئے ہاتھ میرے سامنے کر دیے۔ یہ وہی پشیمانی ہے۔ فرزانہ کے ساتھ ایسا سلوک کرنے کے بعد میں نے خود اپنے آپ کو سزا دی، خود اپنے دونوں ہاتھوں پر تیزاب گرا کر انہیں ناکارہ بنا دیا۔ اب اس سے بڑی پشیمانی اور اس سے بڑی سزا اور کیا ہو سکتی تھی؟ دونوں بہنوں کی المناک کہانی کا انجام سامنے آ چکا تھا۔ کتنا بھیانک اور وحشت زدہ انجام تھا۔ یہ عورت کتنی جنونی تھی، کتنی پاگل تھی۔ اب وہ ہنس رہی تھی، اس کی ہنسی میں دکھ بھی تھا، اس کے آنسو بھی بہے جا رہے تھے۔ میں خوفزدہ ہو گئی۔ ایسا لگا جیسے اس کے جھلسے ہوئے دونوں ہاتھ میری گردن کی طرف بڑھ رہے ہیں، آہستہ آہستہ۔ نہ جانے ایسا خیال کیوں آ گیا تھا۔ اس عورت نے اپنی بہن کے چہرے کو اس لیے برباد کیا تھا کہ بہن شادی ہو کر کہیں دور چلی جائے گی۔ پھر یہ بھی تو ممکن تھا اگر میں اس کی جاب چھوڑ دیتی تو یہ میرے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کرتی۔ ایسی عورتوں کا کیا بھروسہ، یہ پاگل قسم کی عورتیں کچھ بھی کر سکتی ہیں۔ مجھے اس وقت اتنا خوف محسوس ہوا کہ میں کچھ کہے بغیر اٹھی اور تقریباً دوڑتی ہوئی مکان سے باہر آ گئی۔ میں اس کی آوازیں سن رہی تھی، وہ مجھے بلا رہی تھی، پکار رہی تھی، لیکن میں نے اس پر دھیان نہیں دیا۔ میں بس دوڑتی چلی گئی۔ میں نے گھر آ کر بتا دیا کہ میں نے وہ جاب چھوڑ دی ہے تو کسی نے اس پر افسوس کا اظہار نہیں کیا کیونکہ ان کے نزدیک میری وہ جاب ویسے بھی اس قابل نہیں تھی کہ میں اسے جاری رکھتی۔ میں دوبارہ مڑ کر وہاں نہیں گئی۔ پھر ایک دن شاید 4 مہینوں کے بعد ان دونوں بہنوں کا انجام سامنے آ گیا۔ کہانی اب جا کر اپنے اختتام تک پہنچی تھی۔ اخبار میں مشہور رائٹر دردانہ آغا اور اس کی بہن کی موت کی خبر شائع ہوئی تھی۔ محلے والوں نے دونوں کی لاشیں گھر سے باہر نکالی تھی۔ جب پولیس نے مکان کا تالا توڑا تھا تو اندر وہ دونوں مر چکی تھی۔ ان کی لاشیں کئی دن پرانی تھی اور دونوں کس طرح مری شاید یہ راز کبھی معلوم نہیں ہو سکے۔ بڑی بھی اس کی